اردو زبان کی 5ویں کتاب میں نے پچھلی ویڈیو میں سبق نمبر 65 کا چوتھا پارٹ پڑھا چکا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں سبق نمبر 65 کا یہ 5واں پارٹ پڑھیں گے۔ اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، شیئر کر دیں، لائک کر دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل اور اس کی قسمیں۔ بتاؤ حل کیا چیز ہے؟ حل جوتنے اور بونے کا آلہ ہے۔ حلوں کی قسمیں، ان کے نام اور ان کی پہچان بھی بتا دیجیے۔ حل 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو ہمارے دیس کے ہیں، ان کو دیسی حل کہتے ہیں۔ یہ حل لکڑی کے ہوتے ہیں، صرف پھار لوہے کی ہوتی ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ دیکھو یہ دیسی حل ہے، یعنی کہ دکھا رہا ہے کہ یہ دیسی حل ہے، جو گاؤں میں رہتے ہیں نا وہ جانتے ہوں گے، ٹھیک ہے، کہ دیسی حل کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھ لیں یہ دیسی حل ہے۔ تو چلیے نیچے پڑھتے ہیں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ بھائی یہ حل کس نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے تو دیکھا ہے یہ حل، اور یہ حل کیسے چلتا ہے آپ یہ بھی بتائیں، بیل کے ساتھ چلتا ہے، کس طریقے سے چلتا ہے وہ آپ ضرور بتائیں کمنٹ میں کہ کس نے یہ والا حل دیکھا ہے۔ تو اسے کون سا حل کہتے ہیں؟ اسے دیسی حل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یاد رہے گا۔ چلیے نیچے پڑھتے ہیں۔ دوسری قسم کے حل وہ ہیں جو اور دیس کے حل دیکھ کر اب بنائے گئے ہیں۔ یہ حل لوہے کے ہوتے ہیں، ان میں ایک پرزہ زیادہ ہوتا ہے جس کو سینہ کہتے ہیں۔ یہ ترقی دادہ حل کہلاتے ہیں۔ دیکھو یہ دونوں ترقی دادہ حل ہے، تو ایک یہ حل ہے اور ایک یہ حل ہے، تو ان دونوں کو کیا کہتے ہیں؟ ترقی دادہ حل، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ لکھا ہوا ترقی دادہ حل قیصر حل، ٹھیک ہے، یہاں بھی لکھا ترقی دادہ حل دائس حل زنجیر دار حل، یہ زنجیر دار ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے نیچے کو دیکھتے ہیں۔ اور ایک یہ بھی ہے، یہ لکھا ہوا بیج کھولنے کا آلہ، ٹھیک ہے۔ چلیے اب یہ پڑھتے ہیں آگے۔ اب یہ فرمائیے کہ ان میں سے کون سا حل اچھا ہے، دیسی یا ترقی دادہ؟ ان سب میں ترقی دادہ حل اچھا ہے۔ ترقی دادہ حل میں خوبیاں کیا ہیں؟ ترقی دادہ حل 8 انگل سے بھی زیادہ گہری اور ایک بالشت چوڑی کوڑ بناتا ہے جس کی گہرائی یکساں ہوتی اور مٹی ٹوٹ کر ایک طرف گر جاتی ہے۔ دیسی حل کی کوڑ 4-6 انگل گہری، اوپر سے 8 انگل چوڑی اور نیچے سے پتلی ہوتی ہے۔ مٹی ٹوٹ کر آدھی ادھر آدھی ادھر اسی کوڑ میں گر جاتی ہے۔ یہ کوڑ کیا ہے؟ یہ کوڑ ہے جو کہ ہل جوتتے ہیں اس طریقے سے، جو بیچ میں جو نالی سی بنتی ہے نا، اور مٹی اس طرف اور مٹی اس طرف، تو وہ جو نالی سی بنتی ہے اسے ہی کوڑ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ چلیے سمجھ گئے ہوں گے اس کا مطلب، چلیے دوبارہ سے دیکھتے ہیں۔ مٹی ٹوٹ کر آدھی ادھر آدھی ادھر اسی کوڑ میں گر جاتی ہے۔ سخت زمینوں کی جتائی ترقی دادہ حل سے بآسانی ہوتی ہے۔ جوار، مکئی، ارہر اور تل کی ٹھونٹیاں بخوبی اکھڑ جاتی ہے۔
دیسی ہل ان کو نہیں اکھیڑ سکتا۔ ترقی دادہ ہل کی ایک جوتائی دیسی ہل کی 3 جوتائیوں کے برابر ہوتی ہے، کیونکہ اس کی کونڈ چوڑی اور یکساں بنتی ہے۔ دیسی ہل کو تو 2 بیل کھینچتے ہیں، ترقی دادہ ہل کے کھینچنے کو کتنے بیل چاہیے ہوں گے؟ ترقی دادہ ہل کو اچھے 2 بیل کھینچ سکتے ہیں۔ بیلوں کو جتنا زور دیسی ہل کے کھینچنے میں کرنا پڑتا ہے، اس سے کسی قدر زیادہ ترقی دادہ ہل کے لیے چاہیے۔ اس کی آزمائش یوں ہو سکتی ہے کہ ان دونوں ہلوں کی ہریسوں میں ہاتھ بھر کی ایک ایک رسی باندھ دو اور بجائے بیلوں کے آدمیوں سے کھنچوا کر کھیت جوتو۔ اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ جتنا زور آدمیوں کو دیسی ہل کے کھینچنے میں کرنا پڑے گا، تقریباً اسی قدر زور ترقی دادہ ہل کے کھینچنے کو چاہیے، مگر ترقی دادہ ہل اس سے دگنا بلکہ تگنا کام دے گا۔ آپ یہ سبق نمبر 65 کا جو ہے آپ 5 پارٹ پڑھ لیں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سبق نمبر 65 کا 6واں پارٹ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔